یہودیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت علی سے سوال کریں گے۔ نہ صرف سوال کریں گے بلکہ سوال بھی ان کی کتاب قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتاب توریت سے کریں گے۔ اگر حضرت علی سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو گئے، صرف حامی بڑھ لیں کہ ہاں میں تمہارے سوالات کے جوابات دے دوں گا، تو ہم جیت جائیں گے۔ کیسے؟ حضرت علی تو سرکار دو عالم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان پر تو قرآن مجید نازل ہوا، تو ہم جب حضرت علی سے سوال کریں گے توریت سے تو وہ کیسے جواب دیں گے؟ اور کہیں گے کہ جواب بھی توریت سے ہی دیں۔ ہم شرط لگا لیں گے لیکن وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ ایک شخص تھا، نام روایت میں آیا راسل جلوت کا نام تھا، اس کی قیادت میں یہ وفد حضرت علی کے پاس آیا۔ ہم نے آپ کے علم کی شہرت بہت سنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر کیا اس کی تصدیق کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، توریت سے کریں گے، اور اگر آپ نے سب کے سامنے تنہائی میں بھی نہیں سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جوابات دے دیے، ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی مسکرائے، ٹھیک ہے، جہاں سے چاہو جیسے چاہو سوال کر لو، کیا بات ہے، سوال کا جواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے کہا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی میں نے تم سے ہمارے سوالات کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، ابھی تو ہمیں بڑھ لی ہے لیکن سوالات نہیں پوچھے۔ اگر میں تمہارے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو اسلام قبول کر لو گے؟ کہا بالکل قبول کر لیں گے۔ اس لیے اچھا، اب ذہن میں یہ سوچ رہے تھے کہ حامی بڑھ لیتے ہیں کہ اس لیے کہ سوالات کے جوابات دینا ممکن ہی نہیں ہوگا، اسلام قبول کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ معاملہ طے ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، مجموعے کی شکل میں ہمتاً لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ یہودی علماء کا سردار کا نام عرض کیا راسل جلوت تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا اور ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ بے وقوف بھول گئے تھے کہ سامنے فاتح خیبر بیٹھا ہوا ہے۔ یہودی عالم نے مجمع کی طرف دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں پہلا سوال کیا۔ سوال جواب کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا سوال، بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ جواب، حضرت علی نے محکمے کی طرف ایک نظر دوڑائی اور راسل جلوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی توقع کے فرمایا، تیرا سوال ہے نا کہ وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ جواب ہے کہ وہ چیز شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، حضرت علی سے سوال کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے نہ خدا ہے؟ جہاں خدا ہے نہ خدا ہے۔ جواب دیا، خدا ہر جگہ ہے۔ اس سوال کا جواب ہماری کتاب سے دیں۔ کہا اچھا، تمہاری کتاب کے فلاں صفحے کے فلاں پیج کو دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں؟ اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا عرش کے قریب 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرا فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں زمین کی 7ویں طبق سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا، زمین کی 7ویں طبق سے آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے قریب کون تھا؟ کہا میرے قریب میرا رب تھا۔ بس معلوم ہوا بلندیوں کی انتہا ہو یا پستیوں کی جگہ، خداوند تعالیٰ ہر جگہ قریب اور موجود ہے۔ توریت سے جواب دیا تھا۔ کہا کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ سراپائے حمد ہے، اس سے کوئی غلط بات منسوب ہی نہیں کی جا سکتی، وہ ہر برائی ہر عیب ہر خطا سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے، ظلم تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ میرے رب سے قریب نہیں۔ ظلم وہ چیز ہے جو میرے رب سے بعید ترین ہے، اس لیے وہ حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، اتنا زیادہ دیتا ہے کہ تمام عمر گناہوں میں گزارنے کے باوجود
کوئی اس کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کر لے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ ظلم میرے رب سے قریب نہیں، بہت دور ہے۔ پھر چوتھا سوال کیا؟ وہ چشمہ بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ وہ چشمہ بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ اللہ اکبر، جواب دیا، پوچھ رہے ہیں وہ چشمہ بتائیے جو پہلی مرتبہ زمین پر جاری ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا، اس کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، سچ بتاؤ، تمہارے دل میں یہ نہیں کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے، یہ نہ تمہارے دل میں؟ حیران ہو گیا وہ، ان کے منہ سے بھی ہاں نکل گیا۔ علی نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر پانچواں سوال، پھر اس نے سوال کیا کہ ایک اور تاریخی سوال کیا، بتائیے وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ پھر جواب، پہلے حضرت علی نے ایک جملہ کہا، یقیناً تمہارے مطابق اس کا جواب بیت المقدس میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نصب کیے جانے والا پہلا پتھر ہے، لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں قدیم ہے، اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، وہ ہے پہلا پتھر۔ سبحان اللہ۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو سوال کے جواب پوچھنے آئے تھے، علی صرف سوالات کے جوابات نہیں بتا رہے بلکہ پہلے وہ باتیں بتاتے ہیں جن پر ہمارا عقیدہ ہے، پھر ان باتوں کی نفی کرتے ہیں۔ چھواں سوال کہا، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، کون سی چیز ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، غور نہیں کرتے تم اپنے ماہ سال پر غور کرو تو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے، وہ چیزیں تو برابر نہیں ہیں۔ پھر ساتواں سوال کیا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے لیکن سانس بھی نہیں لے رہی؟ جواب، پورا مجمع ایک لمحے کے لیے غور و فکر کے سمندر میں ڈوب گیا، پھر مایوس ہو کر جواب نہ پاتا ہر ایک کی نظر حضرت علی کے چہرے کی طرف ہے، اور حضرت علی ہر سوال کے جواب میں اس لیے بھی توقع کرتے ہیں کہ لوگ بھی اپنے پل کے گھوڑے دوہرا لیں۔ پھر آپ نے جواب دیا، کتاب میں لکھا ہے نا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ روح رکھتی ہے اور نہ وہ جان رکھتی ہے، تو یہ ایک ایسی شے ہے جو سانس نہیں لیتی۔ سبحان اللہ۔ آٹھواں سوال، یہ بتائیے زمین کا کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑی لیکن پھر اس کے بعد کبھی وہاں روشنی کی کوئی کرن نہ پڑی؟ جواب، علی نے فرمایا، ہاں یہ وہ سمندر کا وہ حصہ ہے، سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بس گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں وہاں پر پڑی تھی اور اس کے بعد دوبارہ سورج کی کرنیں نہیں پڑی۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ فرمایا، جو آسمان و زمین ہے نا ان کی طرف دیکھو، آسمان زمین کی طرف دیکھو، وہ تمہیں کبھی کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ تمہیں کبھی بھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہیں، کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں۔ اگلا سوال، کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے؟ خالق خود اللہ ہے لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ حضرت علی نے بغیر کسی وقفے کے ایک کے بعد ایک سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیے۔ فرمایا، حضرت موسیٰ کے عصا کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہی تھا اور اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ وہ چیز اس کو اللہ نے بنایا اللہ کی ہی ہے اور اللہ نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ سبحان اللہ۔ 11واں سوال، یہودی نے سوال کیا، کیا بیت اللہ کا طواف ذی حیات کرتے ہیں یا جن کے اندر حیات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں؟ بیت اللہ کے طواف یا وہ کرتے ہیں جن میں جن ہوں
یا ملائکہ ہوں یا کبھی کسی بے جان شے نے بھی طواف کیا ہے؟ جو جاندار نہ ہو اس نے طواف کعبہ کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، ہاں کیا ہے۔ وہ کشتی نوح ہے کہ طوفان کے دوران جب وہ اس مقام سے گزری جہاں پر بیت اللہ تھا تو کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ سبحان اللہ۔ سوال جواب کا آغاز ہوا۔ پوچھتا ہے، یا علی وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں؟ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں؟ فرمایا اللہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں۔ پوچھا کون سے 2 ہیں جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ پوچھا وہ کون ہیں جن کے 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں؟ فرمایا لوح قلم کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فرمایا تورات زبور انجیل قرآن مجید 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ فرمایا کون سی شے ہے جو 5 ہے، ان کا 6واں نہیں؟ کہا فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 ہیں، ان کا 6واں نہیں۔ پوچھا یہ بتائیے جن کا 7واں نہیں؟ فرمایا زمین آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا 7واں نہیں۔ وہ 7 بتائیے، ان کا 8واں نہیں۔ فرمایا میرے رب نے 7 آسمان بنائے، ان کا 8واں نہیں۔ پوچھا وہ 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا عرش کو اٹھ کر فرشتوں نے اٹھایا، ان کا 9واں نہیں۔ پوچھا 9 بتائیے جن کا 10واں نہیں؟ اللہ نے فرمایا آپ کو یاد ہوگا حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ پوچھا وہ 10 بتائیے جن کا مجمع میں ایک عجیب غریب کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ تو معاملہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا، لیکن سوال جاری رکھے۔ پوچھا وہ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے۔ 10 فرمایا 10 جن کا 11واں نہیں۔ یہودی سوال کرتے رہے کہ بتائیے جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ کہا وہ 13واں بتائیے جن کا 14واں نہیں؟ بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تھا تو دیکھا کہ اس نے 11 ستارے سورج اور چاند کو دیکھا، یہ 13واں، ان کا 14واں نہیں۔ سبحان اللہ۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، پھر ایک یہودی کا سوال دیکھیے گا اور ان جوابات پر حضرت علی کا کمنٹ دیکھیے گا۔ یہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں کہ جتنی تیزی سے سوال نہیں ہو رہے اس سے زیادہ تیزی سے جواب آ رہے ہیں۔ جواب بھی اپنی کتاب سے نہیں آ رہے، تورات سے آ رہے ہیں، جو جواب سے پہلے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تیرے دل میں تو یہ ہے لیکن اصل جواب تو یہ ہے۔ اب یہودی نے سوال کیا، حضرت دنیا میں ہر آدمی سوچ کر جواب دیتا ہے، آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سارے سوال اور ان کے جوابات آپ کو ازبر ہوں۔ حضرت علی نے جواب میں اس سے ایک سوال پوچھ لیا، کہا بتاؤ تیرے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ فوراً بولا 5۔ کہا تو نے بھی تو فوراً سوچے بغیر جواب دے دیا۔ حضرت علی یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ مسکرا کر حضرت علی نے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی ازبر ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ارسل جلوت نے آخری 2 سوال کیے، یہ بتائیے آسمان اور جنت کا کفل کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا شرک، شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آخری جملہ فرمایا اچھا تو پھر آسمان زمین کا تالا کیا ہے؟ تو بتایا تالا شرک ہے۔ آخری جملہ سوال آخری فرمایا، بالکل آخری سوال تھا۔ جب یہ بتائے کہ اس تالے کی چابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کا عشق، اس کی چابی کی ابتدائے اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ پس حضرت علی نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی کلمے کا سننا تھا۔ یہودی علماء خود اور ارسل جلوت نے اپنے بے اختیار کلمہ پڑھا، سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔